اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق نیوز کی اسپیشل محرم الحرام کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشر تنویر۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے ان ایام میں جو افسوسناک واقعات پیش آئے، آج ان واقعات پر خصوصی اور تفصیلی گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد قیصر قریشی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی ہمارا ساتھ دیں گے نعت خواں نقاش حیدری صاحب۔ دونوں ہی مہمان ہمارے بہت خاص ہیں اور حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کی حاضری کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا علامہ صاحب کہ حضرت امام حسین کی ذات پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے پہلو نظر آتے ہیں، تو اگر میں ڈائریکٹلی کہوں تو فضائل امام حسین پر اگر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، سب سے پہلے تو میں عاشر بھائی آپ کا اور حق نیوز کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع پر لب کشائی کے لیے اور بارگاہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنی حاضری لگوانے کا ایک موقع عطا کیا، اور مبارکباد کے بھی مستحق ہیں آپ لوگ کہ اتنے اہم ترین ایام میں اتنے اچھے موضوع پر آپ نے یہ پروگرام کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی، تو عاشر بھائی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو فضائل ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے ایک تو یہ وقت بہت محدود ہے۔ بہرحال ہم اپنی سعی اور کوشش سے جتنا وقت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کوشش کریں گے اس پہ بات کریں۔ ایک بات تو یہ بات یاد رکھیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے اعمال کی وجہ سے، آپ اپنی نمازوں، روزوں اور باقی چیزوں کی وجہ سے آپ کو مقام نہیں ملا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ وہ نواسۂ رسول ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کہ جن کو میرے سرکار چوما کرتے تھے، جن سے کو میرے سرکار سونگا کرتے تھے۔ چومنا تو محبت کی علامت ہے، وہ تو سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ نواسے ہیں کہ سرکار ان کو چومتے اور فرماتے یہ میرے پھول ہیں حسن و حسین، یہ میرے پھول ہیں۔ اور جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان شہزادگان کی پیدائش ہوئی تو ایک روایت جو ہے وہ ان دونوں کے الگ الگ ناموں کی ملتی ہے، اور ایک روایت میں تینوں کا، جناب حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت امام محسن جو بچپنے میں ہی آپ کا وصال ہوا، ان تینوں شہزادوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو جب آپ میرے آقا کریم تشریف لائے، امام حسین کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے امام حسن کی پیدائش ہوئی، تو سرکار تشریف لائے اور کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے دکھاؤ۔ جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اٹھا کے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لائے۔ سرکار نے آپ کو دیکھا اور پوچھا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ حسن ہے۔ اسی طرح جناب حضرت امام حسین کی باری آئی، آپ کی پیدائش ہوئی، سرکار نے فرمایا میرا شہزادہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ اور جب ان کو لایا گیا، نام پوچھا تو فرمایا میں نے حرب رکھا ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا اس کا نام حسین ہے۔ اسی طرح جب تیسرے شہزادے کی پیدائش ہوئی تو مولا فرماتے میں نے اس کا نام بھی حرب رکھا، تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا نام حسین ہے، اس کا نام محسن ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے، ہم جہاں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت پر ہم اعتماد کرتے ہیں، یقین ایمان رکھتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں۔ ہم بالخصوص ہمارے جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں اس بات کو بڑے ببانگ دہل بیان کیا جاتا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ وما ینطق عن الہوا کی کے سائے میں ہوتا ہے، کہ سرکار جو بھی گفتگو فرماتے ہیں وہ گویا رب کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔
اب اگر اس بات کو یہاں سامنے رکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب حضرات حسنین کریمین کے جو نام ہیں بظاہراً رکھے تو سرکار نے ہیں لیکن تھا وہ حکم ربی. تو اب ماننا پڑے گا کہ حسنین کریمین تو ہیں ہی وہ، باقی فضائل باقی چیزیں تو بعد کی بات ہیں. اس سے بڑھ کر فضیلت امام حسن و حسین کی اور کیا بیان کی جائے کہ جناب حضرت امام حسین وہ ہیں کہ جن کا رب حکم الہی سے جناب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا ہے. اور میں اس پہ اور بات کرنا چاہوں گا. بعض جو ہے وہ علماء نے اور لغت کے اوپر کلام کرنے والوں نے اس کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حسن و حسین الحسنہ سے ہیں، اور حسنہ کا ایک معنی ہوتا ہے گواہی اور شہادت، شہادت یا گواہی. تو انہوں نے کہا کہ سرکار نے گویا ان دونوں کے نام رکھتے ہوئے ہی گویا یہ بتا دیا تھا کہ یہ دونوں میرے شہزادے جو ہیں وہ شہید ہوں گے. تو امام حسین کے یہ تو بات رہی نام کی. اب جناب امام حسین آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہیں، کبھی آپ کے سینے اطہر پر جو ہے وہ سوار ہوتے ہیں، کبھی آپ کی پشت پر سوار ہوتے ہیں. یہ وہ شہزادے ہیں کہ سرکار جن کے لب و رخسار کو چومتے ہیں. اب میں ایک بات یہاں رک کے بڑی اس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک، جوتی مبارک، اس کی ہمارے ہاں اس قدر و منزلت ہے اور اس کی عزت اور احترام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتی مبارک کی اگر کسی نے توہین کر دی تو بالاتفاق یہ امت کے علماء اور ائمہ و مجتہدین کا فتویٰ ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے سرکار کی جوتی کو سرکار کے بدن اطہر سے جو نسبت حاصل ہے وہ نسبت کچھ اور ہے. وہ سرکار کے پاؤں کے نیچے جوتی وہ پہنی جاتی ہے، وہ جسم کا حصہ نہیں ہے. لیکن حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، سبحان اللہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. تو جو سرکار کے جسم کا ٹکڑا ہے، جو حصہ ہے، اس کی توہین پر ہمارے علماء کے فتوے کیوں خاموش ہیں؟ آج پوچھا جاتا ہے کہ یزید کافر ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بحثیں کی جاتی ہیں. پوچھا جاتا ہے ابن زیاد اور شمر اور یہ لعین، یہ جو جنہوں نے جناب حضرت امام حسین کو شہید کروانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا، اور سعد بن عمر بن سعد وغیرہ ابن سعد نے، تو ان کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ حیرت کی بات ہے رسول اللہ کی جوتی مبارک کی بے ادبی اور توہین. یہ تو جوتی مبارک، سرکار کے کپڑے مبارک، اب ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے کپڑے بلا تمثیل میلے بھی ہو جاتے ہیں پہنتے ہوئے. تو سرکار کے کپڑے لباس مبارک کے لیے اگر کوئی شخص یہ بات کہے، یہاں تو چھوڑیں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے جو جسم ہے اس کے دو اطراف ہیں، ایک کو آپ دایاں کہیں گے، ایک کو آپ بایاں کہتے ہیں، ایسے ہی ہے. لیکن سرکار کے لیے جہاں بھی محدثین نے بات کی ہے، جہاں بھی مورخین نے بات کی ہے، صحابہ نے حتیٰ کہ بات کی ہے، تو سرکار کے دونوں حصوں کو دایاں کہا ہے، بایاں حصہ بھی نہیں کہا. کیوں کہ اس میں بھی یہ ایک نقص آتا ہے، بایاں جو ہے وہ نقص کا عنصر آ جاتا ہے. اتنی بھی سرکار کی ذات کے ساتھ منسوب چیز کی اگر آپ بے ادبی کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ امام حسین کہ جن کو میرے سرکار کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، جن کے لب و رخسار کو میرے سرکار چومتے ہیں، جن کو میرے سرکار چومتے ہیں. اور ایک دن جناب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، سیدہ پاک کے حجرہ مبارک کے سامنے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ کو حضرات حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی. تو سرکار نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا آپ کو آواز دی اور پوچھا کہ میرے شہزادوں کو کیوں رلا رہی ہو، ان کو میرے پاس لاؤ. تو شہزادوں کو لایا گیا. جناب حضرت امام حسین کو جب لایا گیا تو سرکار نے فرمایا انہیں نہ رلایا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. جس نبی کو اپنے نواسوں کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے
اس نبی کو کربلا کے اس دشت کے اندر، کربلا کے اس صحرا کے اندر 3 دن سے پیاسا، بھوکا پیاسا رکھ کے یہ امت شہید کر دیتی ہے، اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اب بھی علماء ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور امت کے جو لوگ ہیں، میں سلام، وہ کالو سلامہ والا سلام ہی کہوں گا ان کو، ان کی عقلوں کو، ان کی دانش کو، کہ تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی ہے کہ جو سرکار اپنے نواسوں کے فقط رونے کی وجہ سے رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ نواسوں کو اس انداز میں شہید کرنے پہ کیا رنجیدہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ علامہ صاحب آپ کو یہاں روکوں گا، آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ امام پاک امام حسین کی جو وجہ شہرت کہہ لیں یا وجہ فضیلت ہے وہ صرف عبادات نہیں ہے، وہ عبادات نہیں، وہ عبادات نہیں ہے، وہ نسبت ہے سرکار، وہ نسبت ہے، بے شک وہ نسبت ہے سرکار سے، لیکن واقعہ کربلا کا ایک بہت بڑا کردار ہے آپ کی ذات کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں بطور اسٹوڈنٹ بھی، تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ واقعہ کربلا کے جو محرکات و اسباب تھے وہ چیدہ چیدہ اگر آپ بیان کر سکیں۔ میں اس کی طرف آؤں گا۔ میں آپ نے جو بھی بات کی اس پہ ریلیٹڈ میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا۔ میں نے جو بات کہی کہ امام حسین کی جو ان کے فضائل اور مناقب اور ان کو جو مقام ملا ہے وہ عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ ایک بچے سرکار کا جب وصال ہوا تو ایک روایت کے مطابق حضرت امام حسین کی عمر مبارک اس وقت 7 سال تھی، ٹھیک ہے، ایک روایت کے مطابق 9 سال تھی، بہرحال 7 سال ہو 9 سال ہو، لیکن سرکار نے اپنی حیات طیبہ کے اندر اب 7 سال اور 9 سال کے بچے نے کتنی عبادتیں کی ہوں گی، کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے جہاد کیے ہوں گے؟ نہیں، کچھ بھی نہ، کچھ بھی نہیں، فقط نسبت مصطفیٰ ہے، وہ خون رسول کی نسبت ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، فرمایا کہ حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابھی عبادت کوئی نہیں کی، ابھی کسی میدان کارزار میں نہیں اترے ہیں، سرکار پہلے ہی سند عطا فرما رہے ہیں یہ جو میرے 2 شہزادے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب ہے امام حسین اگر عبادتیں نہ بھی کرتے تو سرکار نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، اور امام حسین کربلا میں نہ بھی نکلتے تو آپ جنتیوں کے سردار تھے، یہ بات ذہن میں رہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے محرکات کی، محرکات تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کربلا کے محرکات اسباب وہیں سے شروع ہو گئے تھے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت سے دستبردار ہوتے ہوئے ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا حاکم وقت کے ساتھ، اس معاہدے کی جب سے اس پہ پابندی کرنا چھوڑ دیا گیا، اس کو ترک کیا گیا، اس کی خلاف ورزیاں کی گئیں، یاد رکھیں یہ کربلا کے اسباب اور محرکات وہاں سے شروع ہو چکے تھے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے اندر آپ کو جس انداز میں ستایا گیا، اور آپ کو ایک روایت کے مطابق 2 بار اور ایک روایت کے مطابق 3 بار زہر دیا گیا، اور تیسری بار جو اٹیمپٹ کیا گیا آپ کو زہر دینے کا عمل، اس سے پھر آپ جو ہے وہ آپ کی شہادت ہوئی۔ یہاں سے یہ سارے محرکات تب سے شروع ہو چکے تھے، اور پھر حضرت امیر شام نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات پہ جو ہے وہ راضی کرنا، اور اس پہ بہت سے لوگوں سے زبردستی بھی بیعت کی گئی اپنی زندگی کے اندر۔ حالانکہ معاہدہ یہ تھا کہ جب آپ تا حیات مسلمانوں کے حاکم رہیں، جب آپ کا وقت وصال ہوگا تو آپ خلفائے اربعہ کی طرح اپنا کوئی جانشین نہیں مقرر کریں گے، تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی یزید کے لیے رائے ہموار کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ اسباب و محرکات تھے کس کے؟ واقعہ کربلا کے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری وجوہات پر، بہت ساری حکمتوں کے تحت ان کو اس انداز میں بیان نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات حقائق ہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کے محرکات وہاں سے، اسباب وہاں سے شروع ہو چکے تھے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے وقت کے جو واقعات ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ شہید ہوتے ہیں، اور حاکم وقت کے دربار میں جب خبر پہنچتی ہے تو کہا کہ جو ایک جو ہے وہ سلگتا ہوا شعلہ تھا جو آج بجھ گیا ہے۔ ایک شخص نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ نواسۂ رسول جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے،
تو فرمایا کہ کیا یہ غمگین ہونے کی بات ہے؟ تم نہیں جانتے کہ وہ ایک سلگتا ہوا اور بھڑکتا ہوا شعلہ تھا جس کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ان سے محبت تھی۔ کیسی محبت تھی؟ دنیا میں اس کے علاوہ کوئی ایک مثال دکھا دیں محبت کی کہ جہاں محبت سے دوسرے کو شہید کیا جاتا ہو، جہاں محبت میں دوسرے کو ستایا جاتا ہو، جہاں محبت میں دوسروں کا پانی بند کیا جاتا ہو، جہاں محبت میں دوسروں کو زہر دی جاتی ہو۔ ہمیں بھی بتاؤ کائنات میں کوئی ایسی محبت کی مثال۔ یہ فقط خاندان رسول کے ساتھ اس وقت بھی ظلم ہوا، آج 1400 سال سے یہ ظلم جاری ہے۔ اس وقت ظلم ہوا، وہ پریکٹیکلی ان کے ساتھ ہوا۔ آج ظلم ہو رہا ہے علمی طور پر، چوری کر کے، حقائق کو چھپا کر، انڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم نے کر رسول اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے؟ کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا منہ نہیں دکھانا ہے؟ اس لیے یہ بہت سی باتیں عاشر بھائی ایسی ہیں کہ جن سے اگر پردہ اٹھایا جائے، پردہ کشائی کی جائے تو پھر بہت سی باتیں فضائل امام پاک تک ہی محدود رہتے ہیں، اور نقاش بھائی سے درخواست ہوگی کہ وہ کچھ شعر ہمیں سنائیں تاکہ پروگرام کے سلسلے کو آگے چلایا جا سکے۔ حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں، خود اپنا کنبہ لٹانا حسین جانتے ہیں، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں، لہو سے پھول کھلانا حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا حسین جانتے ہیں۔ سبحان اللہ نقاش بھائی، سبحان اللہ، آپ کی آواز میں خداوند مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں سے دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستاں لائی نہیں جاتی، حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی، اور دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے نہلائی نہیں جاتی، اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی،
علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا ایک خوبصورت سا کلام آپ کی سماعتوں کے نظر کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، واقعہ کربلا، وہ قافلہ جو حج کی نیت سے چلا تھا مدینہ سے، وہ گھومتا ہوا دشت نینوا کی طرف آ گیا۔ یہاں سے آگے جو واقعات اس قافلے کے ساتھ پیش آئے، ہمارے ناظرین کو حق نیوز کے پلیٹ فارم سے ان واقعات کا ذکر ضرور فرمائیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 2 محرم الحرام کو یہ قافلہ تمام تر مصائب و علام کے بعد دشت کربلا میں پہنچتا ہے۔ جمعرات کا دن ہے 2 محرم الحرام۔ یہاں عمر بن سعد اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ 3 محرم الحرام کو آ کے آپ کے قافلے کو گھیر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اس کا حکم تھا اور عمر بن سعد کو بھیجا گیا یہ لشکر دے کر۔ اس میں بڑے بڑے وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے خود حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو خط لکھے تھے کوفہ آنے کے لیے۔ کوفہ حضرت امام حسین کیوں گئے تھے کہ جب آپ کے والد بزرگوار حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا دور خلافت تھا، تو اس وقت آپ نے اپنا جو دارالحکومت ہے وہ کوفہ کو بنایا تھا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ نے وہاں 6 مہینے تک خلافت کی۔ تو یہ اہل کوفہ جو تھے وہ بہت حد تک ان کی اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ۔ تو حضرت امام حسین نے ان کے لکھے گئے خطوں پر ان کا ساتھ دیا، اب ان کی اس پر جو ہے وہ یقین کیا اور آپ چل پڑے۔ یہاں تک کہ جب آپ نکلنے لگے تو وہاں پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اپنے بھائی کو، اور پھر ان کو وہاں گرفتار کر لیا گیا، ان کے 2 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ دنیا کی شاید ہی آپ کو ایسی کوئی مثال ملے کہ کسی سفیر کو کوئی قتل کر دے۔ سفراء کو قتل کرنا یہ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس پر بڑی سختی سے جو ہے وہ اس کو منع فرمایا، اور یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کے نظر میں رسول اللہ کے خاندان کی حیا نہ ہو، وہ باقی کسی حکم کو کیا مانیں گے۔ بہرحال یہ قافلہ کربلا میں پہنچا۔ عمر بن سعد نے بڑی کوشش کی۔ پہلے بعض مورخین نے لکھا ہے الاصابہ وغیرہ میں، اور البدایہ والنہایہ میں بھی یہ ملتا ہے، تاریخ طبری میں بھی ہے، کہ اس نے اپنے کوشش کی کہ امام حسین سے نیگوشیشن کر لی جائے اور کسی طریقے پر ہماری جو ہم کوئی بات ہیں وہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو جائیں۔ بہرحال امام حسین نے ایک جو اصح جس پہ تقریباً تمام مورخین کا اتفاق ہے، اس ایک شرط پہ تو وہ قائل ہو گئے تھے، باقی کسی شرط پہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ جہاں سے میں آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے۔ ایک یہ شرط، اس کو مورخین نے کہا کہ یہ بات بہرحال ملتی ہے۔ باقی بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جی میں خود یزید کے دربار میں جا کے اس سے ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں، یا پھر آپ نے کہا تھا کہ مجھے کسی سرحد پہ مسلمانوں کی بھیج دیا جائے کسی بھی اس سے، تو میں وہاں گزر بسر کر لوں گا۔ بہرحال یہ 2 جو شرائطیں اس پہ مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ پہلی بات جو آپ نے کی تھی، بہرحال یہ بات عمر ابن سعد نے جب ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی کہ امام حسین جو ہے وہ اس بات پہ ایگری ہو گئے، اب ہمارا کام تقریباً ہو گیا ہے، یہ کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، تو اس نے خط لکھا ابن زیاد کو کے پاس، جو ہے پیغامبر بھیجا، پیغام لے کر جانے والا گیا اس کے دربار سے پیغام لے کر۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے۔ بہرحال وہاں اس کے دربار میں شمر موجود تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے، آج لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے جبوں اور بڑی بڑی داڑھیوں اور ان چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ شمر جو ہے یہ حافظ قرآن تھا اور یہ 7 قراتوں کا قاری تھا۔ اس نے کہا ابن زیاد اللہ تمہارا بھلا کرے، حسین بڑی مشکل سے تمہارے قبضے میں آیا ہے،
اب اگر آ کر وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس جانے دو، یاد رکھو آج اگر حسین کو تم نے یہاں نہ روکا اور ان کو شہید نہ کیا اور ان کے سے مواخذہ نہ لیا تو یہ پھر آئندہ تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، یہ اگر واپس مدینے چلے گئے تو پہلے سے زیادہ قوت لے کر آئیں گے۔ یہ اس بدبخت کا مشورہ تھا۔ ابن زیاد نے بہرحال پھر عمر بن سعد کو یہ لکھ بھیجا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو کہیں کہ آپ سارے کے سارے خود کو ہمارے حوالے کر دیں، حاکم وقت آپ کا فیصلہ کرے گا، اگر تو آپ کی معافی ہوئی تو آپ کو معاف کر دیں گے، اور حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہے اس کا آپ کا فیصلہ کرے۔ بہرحال حضرت امام حسین نے کہا کہ میں کم از کم ان بدبختوں کے حوالے خود کو اور اس بدبختی کا میں شکار نہیں ہوں گا کہ جیسے انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا، ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا، میں اپنے آپ کو ان کے حوالے، میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، میں ان کے ساتھ اس شرط پہ ان کے ساتھ نیگوسیشن نہیں کروں گا۔ پھر ابن زیاد نے جو ہے وہ شمر کو بھیجا میدان کارزار میں، اور اس کو یہ خط لکھ کر دیا کہ اگر تو امام حسین کے خلاف عمر بن سعد لڑتا ہے اور ان سے جو ہے وہ ان کے ساتھ میدان کارزار میں آمنا سامنا کرتا ہے، جنگ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو پھر تم قافلے کی جو قیادت ہے وہ اس سے لے کر اس کو قتل کر کے اس کا سر میرے دربار میں بھیج دو۔ اچھا، مورخین نے یہاں بات لکھی، الاصابہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس فورس کرنے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ امام حسین کے سامنے ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ جب شمر نے اس کو یہ حاکم وقت کا امیر ابن زیاد کا یہ پیغام دیا، کیونکہ وہ گورنر تھا کوفے کا، اس کا پیغام دیا، تو آپ نے کہا کہ میں لڑوں گا، اور ایسے جو عمر بن سعد تھا اس بدبخت نے کہا میں لڑوں گا، اور لڑوں گا، ایسے لڑوں گا کہ آج جو ہے وہ گردنیں تن سے جدا ہو جائیں گی اور بازو جو ہیں وہ کندھوں سے کٹ کے دور ہو جائیں گے، زمانہ یاد رکھے گا۔ پھر اسی طرح دن گزرتے گئے اور شمر ابن زیاد نے یہ حکم بھیجا کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ 7 محرم الحرام کے دن جو ہے وہ عمر بن سعد نے 500 جو سپاہی تھے وہ نہر فرات پر لگا دیے کہ ان کا پانی بند کر دیا جائے، وہ اس قافلے کا پانی جس میں بچے ہیں، جس میں خواتین ہیں، اور وہ کہ جو ساقی کوثر ہیں، کے نواسے ہیں، جنہوں نے اس امت کو بروز محشر آب کوثر پلانا تھا، آج امت نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اور یہی بات جناب حضرت امام حسین نے جب خطبہ دیا تھا انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا تم اس بات کی امید نہیں رکھتے ہو کہ کل معاشر کے دن تم ہمارے ہاتھ سے اور ہمارے نانا کے ہاتھ سے آب کوثر تمہیں ملے گا؟ تو بتاؤ آج مجھ پہ پانی بند کرنے والوں، مجھے شہید کرنے والوں، کل کس منہ سے میرے نانا سے تم آب کوثر لوگے؟ وہاں تو آب کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، میرے بھائی حسن کھڑے ہوں گے، میرے بابا علی کھڑے ہوں گے، میرے نانا مصطفیٰ کھڑے ہوں گے۔ بہرحال یہ ساری باتیں امام حسین نے ان سے کی۔ اس کے بعد یہ وقت گزرتا گیا، 9 محرم الحرام کی جب رات آئی تو یزیدیوں نے جو ہے وہ ان جو نواسہ رسول اور آپ کا جو قافلہ تھا، اہل قافلہ کے خیموں کی طرف جو ہے وہ چہل قدمی شروع کر دی، اور حتیٰ کہ وہ خیموں کے باہر تک آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر بیٹھے تھے، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت امام علی مقام جو تھے وہ اس وقت جو ہے وہ الاصابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ اپنی تلوار کے اوپر اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تلوار کے اوپر اپنا اس طرح پیشانی مبارک رکھ کے آپ کچھ سوچ رہے تھے، اور جناب حضرت سیدہ زینب جو یہ وہ ہستی ہیں کہ کربلا کا مدینہ سے لے کر کربلا تک قافلے کے امیر جناب حضرت امام حسین تھے، اور پھر کربلا سے شام اور شام سے واپس مدینہ تک قافلے کی جو سالاری اور قافلے کی جو رہنمائی تھی وہ سیدہ زینب نے کی، اور جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجل کی وہ شہزادی ہیں
کہ جنہوں نے اپنے خاندان کے اپنے بچوں کے علاوہ اپنے بھائی، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے۔ بہرحال جب وہ قافلہ قریب آیا تو حضرت عباس بن جعفر نے مولا امام حسین کو یہ بات بتائی کہ وہ لوگ بدبخت قریب آ رہے ہیں، آپ 20 سوار اور پھر چند 7 پیدل لوگ لے کر آپ آگے بڑھے۔ تو امام علی مقام کی طرف سے ان کو پیغام دیا۔ امام علی مقام کا پیغام یہ تھا کہ آپ ہمیں 1 دن کی مہلت اور دیں تاکہ ہم اللہ کے حضور نماز پڑھ لیں، توبہ استغفار کر لیں اور اپنے جو معاملات ہیں وہ کر لیں، تو باقی کل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ بہرحال یہ بات سن کے وہ قافلہ پیچھے ہٹ گیا، 1 دن کا ان کو موقع دیا گیا۔ اب رات کا وقت آ گیا، 9 محرم الحرام رات کا دن ہے، 10ویں محرم کی رات ہے آج، اور امام علی مقام نے اپنے تمام رفقا کو اکٹھا کر کے پہلا خطبہ ان کو دیا۔ یہ وفاداری کی یہاں وہ ثبوت ملتے ہیں اور وفاداری کی وہ مثال ملتی ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی مثال نہیں، کہ امام حسین نے اپنے رفقا سے کہا کہ یہ لوگ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں، میں مفہوماً عرض کر دیتا ہوں کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے یہ کسی کو نہیں جانتے، نہ تم سے کچھ ان کا لینا دینا ہے، لہٰذا تم سارے جو ہے وہ چلے جاؤ، میں کل رسول اللہ کے سامنے تمہاری وفاداری کی جو ہے وہ اس کی تصدیق کروں گا کہ تم نے میرا ساتھ دیا ہے، لہٰذا میرا کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، تم چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں نہیں، آج بھی قائم ہے۔ جی ہاں، وہ کریم ہے، وہ لجپال ہیں۔ فرمایا میں تمہاری تصدیق کروں گا اپنے نانا کے حضور کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑا نہیں تھا، یہ میرے ساتھ وفادار تھے، میں کہوں گا میں نے بھیجا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن جعفر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی بدبختی کی زندگی جئیں آپ کے ماں بعد؟ کل ہم نے اپنے نانا کو کیا منہ دکھانا کہ حسین دشت کربلا میں اکیلے تھے اور ہم ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کی عزت کی قسم ہم آپ سے پہلے مرنا ہمیں قبول ہے، آپ کے بعد ہم دنیا میں 1 دن بھی زندہ نہیں رہنا چاہتے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے کھڑے ہو کر اپنی وفا کا جو ہے وہ اظہار کیا اور کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور بہرحال حضرت سیدہ زینب آپ سمجھ گئی تھیں، کیونکہ آپ شہزادی کس کی ہیں، آپ علوم نبوت کے جو دروازہ ہیں، باب علوم نبوت کی شہزادی ہیں، جن کو سرکار نے کہا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہی جھلک، وہی تڑپ، وہی رمق جناب سیدہ پاک میں تھی۔ آپ سمجھ گئیں کہ اب میرے بھائی کی شہادت کا وقت قریب ہے۔ بہرحال میں کیا بات بھول گیا کہ جب آپ اپنے تلوار کے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، سیدہ زینب پاک نے آپ کو آواز دی تو آپ نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ میں نے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نانا جان کو ابھی خواب میں دیکھا ہے، اور سرکار فرما رہے تھے تروح الینا غدا، اے حسین تو کل ہمارے پاس آ جائے گا، حسین تو کل ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو امام حسین اپنے رفقا کو بھیج رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اپنے چراغ جو ہیں وہ بند کر دیے تاکہ کسی کو جاتے ہوئے پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کوئی مجھے دیکھ کے اس بات کی وجہ سے رک نہ جائے، اندھیرے میں جہاں جو جاتا ہے نکل نہ جائے۔ تو جب چراغ دوبارہ روشن کیے گئے تو سارے کے سارے ادھر ہی بیٹھے۔ بہرحال اس قافلے نے جن کی شہادت جن کو یقینی نظر آ رہی تھی، انہوں نے اللہ کے حضور وہ حاضر ہو کر رات گزاری، عبادت کی، سجدے کے اندر رات کو گزارا، توبہ استغفار کرتے رہے، امت کے حق میں بہتری کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہ وہ اس کریم نانے کی اولاد ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے تو خود تو ہر چیز سے جو ہے وہ مبرہ کر دیا، لیکن پھر بھی سرکار راتوں کو اٹھ کے غاروں میں جا کے اپنی امت کے لیے روتے ہیں۔ یہ اسی نانے کے نواسے ہیں، امت کو حیا نہیں آیا، لیکن یہ نواسے پھر اس لجپال کے ہیں، یہ امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اگلا دن بہرحال شروع ہوا، 10 محرم الحرام کا دن شروع ہوا تو عمر بن سعد نے سب سے پہلے نیزہ پھینکا اور اس نے کہا کہ گواہ رہنا کہ حسین پر حملہ کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ جب بدبختی لکھی ہوتی ہے نا سامنے، اس
تو پھر انسان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے۔ یہی عمر بن سعد کو اس کے سگے بھانجے نے کہا تھا، اے ماموں آپ کو ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مقام رہ کی جو حکومت اور وہاں کی جو آپ کے پاس حکومت ہے اس سے میں معزول کر دوں گا، عہدے سے معزول کر دوں گا، اور وہاں کی جتنے بھی آپ کو حکومت کی طرف سے ریالٹی ملتی ہے یا جو بھی ملتا ہے اس سے میں آپ کو معزول کر دوں گا اگر حسین کے مقابلے میں نہ گئے۔ تو آپ کے سگے بھانجے نے کہا تھا، اے ماموں اللہ کی عزت کی قسم آپ بھوکے پیاسے مر جائیں، آپ کو پوری دنیا کی دولت آپ کے گود میں لا کے رکھ دی جائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کل آپ اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوں کہ آپ حسین کو قتل کرنے والوں میں نہ ہوں۔ لیکن بدبختی جب آئی ہوتی ہے تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جنگ پھر شروع ہوئی، پھر حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اور حضرت علی اصغر کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو یہاں ہمارے یہاں ایک روایت مشہور ہے کہ امام حسین جو ہے وہ آپ کو اٹھا کر قافلے کے سامنے لے کے گیا اور پانی مانگا۔ یاد رکھیں یہ روایت کہیں بھی اسخ کتابوں میں نہیں ملتی ہے، وہ مستند نہیں ہے۔ یہ امام حسین کی خودداری کے خلاف ہے کہ امام حسین اپنے بچے کو لے جائیں اور لے جا کے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے اس کے صدقے یہ تو بچہ ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایموشنل بلیک میل کر کے ایموشنلی ان کو اس طریقے سے کر تم پانی لے لیں۔ یہ امام حسین کی خودداری کے خلاف ہے۔ امام حسین اگر وہیں پہ ایڑی رگڑتے، وہ تو رب کی رضا میں راضی تھے، تو چشمے وہاں سے پھوٹ سکتے تھے، ان کو کیا ضرورت ہے۔ روایات میں الصحابہ وغیرہ میں اور تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین اپنے چھوٹے ننھے شہزادے علی اصغر کو اپنے گود میں لیے اپنے خیمے کے اندر بیٹھے تھے کہ یزیدیوں نے نیزہ پھینکا تو حضرت امام علی اصغر کے حلق سے وہ نیزہ پار ہو گیا۔ پھر حضرت علی اصغر شہید ہو گئے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کے 71 افراد شہید ہو گئے، آپ کے سارے ساتھی شہید ہو، رفقا جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین کے جانے کی باری ہے۔ حضرت امام حسین جانے لگے تو آپ کے خیمے میں سے آواز آئی، ابا جان ابھی میں باقی ہوں، مجھے پہلے جانے دیں۔ اور وہ تھے حضرت امام زین العابدین۔ آپ بیمار تھے تو حضرت امام حسین نے کہا نہیں، تم سے ہمارے نانا کی نسل چلے گی۔ یہ بھی دیکھ لیں امام حسین نے بتا دیا تھا کہ تم سے ہمارے نانا کی نسل چلے گی، اس لیے تم نے میدان میں نہیں آنا۔ یہ الگ بات ہے کہ شمر نے ان کو بھی بعد میں شہید کرنے کا سوچا، لیکن بعض ساتھیوں کے شرم ہار دلانے پر پھر وہ اس کبھی حمل سے رک گیا۔ اللہ کی کچھ حکمتیں تھیں۔ حضرت امام حسین جب گئے تو سب سے پہلا جو نیزہ تھا وہ حسین نامی شخص نے، یہ سعد کے ساتھ حسین نامی شخص نے سب سے پہلا آپ کو نیزہ مارا اور آپ کے چہرہ انور کے اوپر وہ نیزہ لگا، خون کے فوارے پھوٹنے لگے۔ پھر بڑا وقت گزرا۔ حضرت امام حسین یہ وہ شیر خدا کا فرزند ارجمند ہے، جس طرف جاتے یزیدیوں کے لشکر جو ہیں وہ ان کے اندر کھلبلی مچ جاتی، یزیدیوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ دیکھیں یہ 72 تن ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے، یہ بالکل ایک پردیس میں ایسی کیفیت کہیں کہ جنگ کرنے کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ پھر بھی دیکھیں اس مارکے کے اندر 85 سے زائد 85 سے زائد یزیدی مارے گئے، اور زخمی جو ہوئے ہوں گے وہ الگ ہیں۔ 85 وہ ہیں، 85 وہ ہیں کہ جو مورخین نے جن کی تصدیق کی ہے کہ یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے جب حضرت امام حسین پہ نیزے برسائے جا رہے تھے، میں یہ بات پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابن سعد نے کہا ارے وہ بدبختو آرام سے مارو، نیزہ فقط حسین کو لگے، تیر فقط حسین کو لگے، ان کے گھوڑے کو نہ لگے، کیونکہ یہ وہ گھوڑا ہے کہ جو رسول اللہ کی سواری تھا، یہ اس نسل سے گھوڑا چلا رہا ہے۔ بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ رسول اللہ نے جس گھوڑے پہ سواری کی ہے اس کی نسل کے گھوڑے کو مارنا امت جو ہے وہ کیا سمجھ رہی ہے کہ یہ نہ مرے، اس کو زخم نہ آئے، اور اس کو میں رکھ لوں گا تبرکن۔ جس پہ رسول اللہ سواری کریں وہ اس قدر متبرک ہے، اور جس کو رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا امت کو اس کا حیا نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال
قافلے میں بہت سارے لوگ، جب حضرت امام حسین اپنے زخموں سے نڈال ہو کر آپ جو ہے وہ نیچے گرے تو لوگ اس بدبختی کو منہ سے نہیں لگانا چاہتے تھے کہ کل بروز محشر یہ ہم پہ نام آئے کہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو شہید کیا۔ اب سارا کچھ کر کے بھی اس بات سے ڈر رہے تھے۔ پھر سنان بن انس جو تھا وہ آگے بڑھا، اس نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، تم اس کام کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اس نے پھر آپ کے حلق میں نیزہ مارا اور پھر آپ کی گردن مبارک جو ہے وہ آپ کا چہرہ اقدس جو ہے وہ آپ کے دڑ سے جدا کر دیا، آپ کا سر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین عالی مقام اپنے رب کے حضور سرخرو ہو گئے، اور یہ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جب مولا علی پاک کو زخم لگے تو آپ نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، کل علی دنیا سے، اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ اچھا میں ایک بات یہاں اور کہنا چاہوں گا، یہ ساری بات سارا واقعہ بیک گراؤنڈ، اس میں مختصر سی میں ان کنکلوژن کے طور پہ کہنا چاہوں گا۔ جب حضرت امام علی مقام مدینہ سے نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ نہ جائیے، وہ بدبخت لوگ ہیں، اور جا بھی رہے ہیں تو کم از کم عورتوں کو لے کے نہ جائیے۔ ہم یزید کے پاس وفد بھیج دیں گے، ہم اس کو کہیں گے کہ نہ آپ اس سے صلح، نہ آپ اس کے خلاف کام کریں گے، نہ وہ آپ کو چھیڑے گا، اس کو بیعت کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اس کے خلاف لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا ابن عباس مجھے یہ بتائیے دین آپ کے گھر میں اترا ہے یا میرے گھر میں؟ لوگ آج پوچھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بدبختی کی انتہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ امام صحابہ نہیں گئے تو امام حسین کیسے چلے گئے؟ اس کا صحیح تو جواب میں کہتا ہوں کہ مستند امام جواب، حسین چلے گئے تھے تو پیچھے کسی کے رکنے کا جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ اس کے نواسہ ساتھ ہی رسول، نواسہ جی رسول جی چلے جی گئے جی تو آپ علامہ کسی کے صاحب رکنے کا۔ ایسے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت کو دیکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اس کو آگے لے کر چلیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمس لبِ حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لبِ حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دیپ ایسی کتاب ریت پر،
کوئی نہ لکھ سکا دیپ ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اور ناظرین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاشر تنویر کو اس خصوصی نشریات سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔